میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ 1968 میں امریکہ میں بچوں کے کھلونے بنانے والی ایک کمپنی نے 2 بالز اور 2 دھاگوں پر مشتمل ایک کھلونا بنایا جس کو کلیکرز کہا جاتا تھا۔ یہ کلیکرز یورپ اور امریکہ میں 1968 سے لے کر 1971 تک بہت عروج پر رہے۔ اس کھلونے نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ اس کھلونے کو بنانے والی 17 کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی کو لائسنس دیا گیا۔ اس کمپنی نے اس کھلونے سے بلینز ڈالرز کمائے۔ وہ کمپنی اس کھلونے کو پہلے گلاس یعنی شیشے سے بناتی تھی۔ یہ ایک مضبوط شیشہ ہوتا تھا، لیکن بچے جب اس کو کھیلتے تھے تو بعض اوقات شیشہ ٹوٹ بھی جاتا تھا، جس سے بچوں کی کلائیاں، آنکھیں، ناک اور منہ پر زخم آتے تھے۔ بعد میں کمپنی نے یہ کھلونے پلاسٹک کے بنانا شروع کر دیے، لیکن یہ اسفیریکل پلاسٹک ہوتا تھا۔ بچے یہ کلیکرز جب کھیلتے تھے تو پھر لڑائی میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں ایک خوفناک ہتھیار آ گیا جس سے بچوں کی کلائیوں کی ہڈیاں اور کوہنیاں ٹوٹنے لگیں، اور یہ واقعات دن بدن زیادہ ہونے لگے۔ تو امریکہ کے ایک ادارے FDA نے اس کے اوپر بین لگانے کے لیے حکومت کو مشورہ دیا۔ تو اس کے بعد امریکہ اور یورپ میں 1980 تک یہ بین ہو گئے، اور اس کے بعد یہ دنیا میں کہیں نظر نہ آئے۔ لیکن اب یہ وبا دنیا کے 3rd ورلڈ کنٹریز، پاکستان جیسے ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ کلیکرز پاکستان جیسے ملکوں میں بھی آ گئے۔ یہ کراچی سے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں استعمال ہونے لگے۔ لیکن یہ ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ اس کی آواز بھی کانوں کو تکلیف دیتی ہے۔ لیکن اب یہ کلیکرز لگتا ہے پاکستان میں اس بار 14 اگست کے باجوں کے ساتھ ساتھ ان کلیکرز کی آواز کو بھی آپ کو سننا پڑے گا، جو کہ پہلے ہم تکلیف میں ہوتے تھے۔ شاید اس کلیکرز کے آنے کی وجہ سے ہماری تکلیف بڑھ جائے گی۔